نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ کتاب ہے میرا جینا میرا مرنا، اور انشاءاللہ آج ہم اس میں ٹاپک پڑھیں گے آخری سفر کی تیاری۔ یہ بتائیں کہ یہ آخری سفر کون سا ہے جس کی ہم سب تیاری کر رہے ہیں؟ انسان کی جو موت کا وقت ہے۔ آخری سفر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی سفر سے اس کو کیوں تشبیہ دی جاتی ہے، کیوں اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت ٹریولنگ ہوتی ہے نا، ہم سب ٹریول کرتے ہیں، بعض دفعہ جاب کے لیے، شاپنگ کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، لیکن ہر ٹریولنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم گھر واپس آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یا کوئی ہمارا ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں ہم پہنچ جاتے ہیں، جیسے آپ اگر پاکستان انڈیا جا رہے ہیں، یہاں سے فلائی کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، پھر اپنے گھر جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر آپ کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک تو سفر کا تعلق ہوتا ہے ٹھکانے کے ساتھ، یعنی کوئی اس کی ایک ڈیسٹینیشن ہوتی جہاں اس کو جانا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب ایک انسان مر جاتا ہے تو وہ اپنے آخری ٹھکانے کی طرف جاتا ہے، یا جو اس کا آخری مسکن ہوتا ہے جہاں پہ اس کو رہنا ہے، جو کہ قبر ہے، تو اس کی طرف پھر وہ ٹریول کرتا ہے۔ لیکن یہ ٹریول باقی ٹریولنگ سے بہت مختلف ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے بعد انسان واپس نہیں آتا، ایک پرماننٹ اس کا ڈپارچر ہوتا ہے، ایک پرماننٹ اس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، پھر وہ واپس نہیں آتا بالکل۔ تو اب یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پیاروں میں سے یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے یا کوئی بھی مسلمان یا کمیونٹی ممبر ایسی کیفیت میں ہو تو پھر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وفات سے پہلے قریب المرگ شخص کے پاس موجود حاضرین پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی کیفیات کے حوالے سے ان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی زندگی سے کچھ اگزامپلس دیکھیں گے جب ان کا آخری وقت تھا تو کیا ہوا، اور اوورآل کس طرح سے ہمیں اس پینفل اور تکلیف دہ سچویشن کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ قریب ترین عزیز کا قرب۔ زیادہ بیمار انسان کے پاس موجود لوگوں کا فرض ہے کہ روز بروز مرض بڑھتا دیکھیں تو ایسے وقت میں اس کے نزدیک اس شخص کو رہنے کا موقع دیں جس کی رفاقت یعنی جس کی کمپنی یا قریب رہنا اسے زندگی میں سب سے محبوب رہا ہو، اور جسے وہ اپنے حق سے زیادہ پرخلوص سمجھتا ہو، کہ آخری دنوں میں وہ وصیت سے متعلق کچھ مزید ہدایات دینا چاہتا ہو یا کوئی بھی اور ضروری بات کہنا چاہتا ہو تو بسہولت اور اعتماد سے اپنے ساتھی سے بیان کر سکے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں بعض بچوں میں کوئی بہت کلوز ہوتا ہے، بعض بہن بھائیوں میں کوئی کلوز ہوتا ہے، یا اور کوئی دوست ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان کا آخری وقت قریب ہو تو پھر وہ شخص اس کے پاس ہو تاکہ وہ اپنی دل کی باتیں کہہ سکے، اپنی خواہشات کا اظہار کر سکے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب فیملی سے بات کی جاتی تو فوراً ٹوک دے، چپ کر جائیں، ایسی بات نہ کریں۔ لیکن ہم سب کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اثر میں اس انسان کی بات کی جا رہی کہ جس کے ساتھ آپ کا کمفرٹ لیول ہے، اور آپ مرنے سے پہلے اس کو اپنے دل کی خواہشات اور باتیں بتا سکیں، یہ وصیت کے بارے میں، یا مثلا آپ کہیں کہ میرے سامنے یہ چیزیں صدقہ کر دو، جیسے ایک ہماری اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ ان کی مدر ان لا کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ 3 مہینے صرف زندہ رہیں گی۔ جیسے بعض دفعہ تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز ایک ٹائم دے دیتے ہیں لیکن مریض اس سے زیادہ بھی سروائیو کر جاتا ہے، بعض دفعہ 6 مہینے، بعض دفعہ سال، بعض دفعہ 5 سال۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس دن ڈاکٹر نے ان کو بتایا، اس دن سے انہوں نے صدقہ کرنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی ہی زندگی رکھی تھی، اور کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز نہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کی، اپنی ذاتی جو بلانگنگز تھیں، جیسے مثلاً ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کی جولری، یعنی جو بلانگنگز پاس تھیں۔ اور کہتی ہیں کہ جس دن وہ فوت ہوئی ہیں تو صرف 2 جوڑے کپڑے تھے اس دن،
یعنی اپنی زندگی میں وہ سارا کچھ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے یہ جو ان کی بہو تھی اس کے ساتھ ان کا کمفرٹ لیول بہت زیادہ تھا اور اس کے پاس ہی رہتی تھیں، تو وہ اس کو بتاتی گئیں اور وہ ساتھ ساتھ صدقہ کرتی گئی نا ان کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ کمفرٹ لیول جس کے ساتھ ہو وہ انسان پاس ہو مرتے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے آخری ہفتہ اپنی محبوب بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں قیام فرمایا اور وہیں آخری لمحات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری لمحات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہیں، اور یہ بخاری میں روایت آتی۔ پھر اس کے بعد وصیت سے متعلق یاد دہانی۔ ایسے موقع پہ قریب المرگ کا ساتھی خود بھی اسے یاد دلا سکتا ہے کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی لین دین یا حقوق العباد میں کوئی کمی بیشی ہو تو وصیت کے طور پر بیان کر دے، اور دوسرے موجود لوگ اسے تحریر بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر وصیت نہیں کی تو اس وقت کر سکتا ہے، اور پھر اس کو ڈاکومنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر اگر اس کو ریمائنڈر دیا جا سکتا تو اس کو اپلیکیبل کروایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے کچھ وصیتیں فرمائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں کیا تھیں؟ نمبر 1، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ اس کی پوجا کی جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے بعد میں لوگوں نے اسی طرح کیا نا، جیسے آپ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ یعنی شرک کی ابتدا اصل میں انہی کی قوم سے ہوئی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے کرسچینٹی میں ٹرینٹی آ گئی، تو ایسی چیزیں اس وقت چونکہ ایگزسٹ کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر توحید کا میسج دیا کہ میری قبر کو بت نہ بنا لینا، یعنی ایسا نہ کرنا کہ تعظیم میں اس کو سجدہ کرو یا ایسی چیزیں کرو۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، یعنی وہ رب کے آگے سجدہ کرنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ نیک لوگوں کی قبروں پہ اور انبیاء کی جو قبریں تھے وہاں جا کے سجدہ کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 یا 7 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں میرے پاس پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان کو تقسیم کر دو، یعنی صدقہ کر دو۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ وہ بات ہے جو میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ کمفرٹ لیول، کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک بانڈنگ تھی، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ اچھا یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ان کو تم تقسیم کر دو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تو میں ان کی بیماری میں مشغول ہو گئی، یعنی بھول گئی۔ تب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ان 6 یا 7 دیناروں کا کیا بنا؟ میں نے کہا واللہ مجھے تو آپ کی بیماری نے مشغول کر دیا اور میں انہیں بھول گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار منگوائے، ان کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا کیا خیال ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کو اس حال میں ملے کہ یہ دینار اس کے پاس ہو؟ یعنی وہ کوئی بھی ایسی چیز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنی زندگی میں اس کو دے کے جانا چاہ رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے ریمائنڈ کروانے کا۔ پھر شور اور ہنگامے سے پرہیز، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جب کوئی انسان اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت جو چیز اس کو سب سے زیادہ چاہیے وہ کیا ہے کہ اس کے پاس دعائیں مانگی جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جائے، یعنی وہ وقت جو ہے نا بہت کام اور پیسفل ہونا چاہیے، تاکہ جو انسان دنیا سے جا رہا ہے نا وہ پیسفلی جا سکے۔ وہاں پر ایسی باتیں کرنا، ہائے ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں، ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے، ہائے یہ کیا ہو گیا، اور پھر اگر کسی ایک کے پاس رہتے، بیٹے کے پاس یا بیٹی کے پاس، اور پھر آ کے تو تم لوگوں نے علاج نہیں صحیح کرایا، تم لوگوں نے یہ نہیں کیا، تو آپ دیکھیں کہ جو ان کی قسمت میں نصیب میں تھا وہ ان کو مل گیا۔ اب جو جانے کا وقت ہے وہ ان کو آرام سے پیسفلی دنیا سے جانے دیں، اس وقت ان کے سامنے لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 روز پہلے کسی اختلافی مسئلے پر جب لوگوں کا شور بلند ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ بخاری کی روایت ہے، یعنی اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا آلریڈی ایک بندہ ایک چیز کو سٹرگل کر رہا ہے، ایک تکلیف بیماری سے گزر رہا ہے،
اور پھر لوگوں کی باتیں آ کے اور بحث مباحث سے وہ چیزیں بعض دفعہ اس عمل کو اور تکلیف دہ بنا دیتی۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، دوسرا یہ کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرتے رہنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی ان کو امپورٹنس دینا، ان کی بات جیسے وہ آئیں تو ان کو ان کی آؤ بھگت کرنا، پھر ان کو دین کی دعوت دینا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ نوٹس کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نصیحتیں ہیں ساری کس کیٹیگری میں آتی؟ واعظ و نصیحت کی۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ شرک نہ کرنا۔ دوسری بھی شرک کی تردید کے بارے میں بات ہے۔ تیسرا جو ان کے پاس مال تھا وہ تقسیم کر دیں، وہ بھی اللہ کے رستے میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مشرکین یہود و نصارہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دی، یعنی ایک ایڈمنسٹریٹو بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی تھی چونکہ ایز اے نبی، ایز اے پروفٹ۔ پھر اسی طرح جو کام کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹو کچھ ایشوز تھے ان کے حوالے سے گائیڈ لائنز دی، اور ساتھ ہی پھر کیا کہا کہ سارے معاملات کو کرتے وقت کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ، یعنی تم نے اپنی اسلامک ویلیوز کو بھول نہیں جانا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کو ایگزٹ بھی کروانا ہے، چاہے وہ کوئی دوسرا نیشن ہے، چاہے کوئی دوسری ریس ہے، اس میں بھی قرآن اور سنت کے مطابق جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کے مطابق ان کو ایک اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اپنے ملک سے الگ کر دیں۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ جو لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے اور وہ اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں یا مثلا ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے، تو ہمیں بہت ہی خوبصورت اعتدال نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات سمجھ آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے کہ ایون ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے مشن کی اور پھر اپنی رسپانسبلٹیز کی ان کو ایک فکر ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد بھی جو صحابہ ہیں ان ساری باتوں کو یاد رکھیں۔ پھر پیغمبروں کو اختیار، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جاتا جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ موت یا دنیا میں رہنے کی مزید مہلت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے اور ان کا سر میری گود میں تھا تو ان پر غش طاری ہوا، پھر ذرا سا ہوش میں آئے تو آنکھیں چھت کی طرف لگا دیں اور فرمایا یا اللہ بلند رفیقوں میں رکھنا۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس رہنے کو اختیار نہیں فرمایا۔ اور پھر میں پہچان گئی کہ یہ اسی حدیث کا موضوع ہے جو آپ اپنی حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے۔ تو آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہی تھی، اللہم الرفیق الاعلی، کہ یا اللہ بلند رفیقوں میں رکھنا، یعنی اپنے پاس، جیسے ہم نہیں کہتے کہ یا اللہ اپنے پاس جگہ دینا، جیسے آسیہ علیہ السلام کی بھی دعا تھی نا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دعا مانگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت انسان کا ہو، ہم سب کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم الرفیق الاعلی، اور پھر یہ کہ آخری وقت جب آئے تو پھر یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا یہ جو اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فتح سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شہروں اور محلوں کا فتح ہونا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا اے ابن عباس آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد ہے، یا یہ ایک مثال ہے جس میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی گئی۔ یعنی ابن عباس چونکہ بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور پھر ہر آیت کے بارے میں ان کو پتہ تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک بہت حکمت سے بات بتائی کہ ہاں اس کے ذریعے
ان آیات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب آپ کا آخری وقت قریب ہے۔ اب آپ دیکھیں آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کون سی تھی، یہ بھی ہم سب کو سیکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کوئی شخص اگر مرنے کے قریب ہے تو آپ یہ دعائیں اس کے پاس پڑھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ میں آپ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں آپ کی خوبیوں کے ساتھ، اور میں آپ سے بخشش کا طالب ہوں اور آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو یہ کثرت سے یہ دعا مانگے۔ پھر اسی طرح آخری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تھی؟ قریب المرگ زندگی کی آخری گھڑیوں میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت مثلا نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وضو کرانے میں یا پہلو کے بل کروٹ دلانے میں، یا اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت پاتا ہے تو حاضرین کو اٹھنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک ہماری اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ ان کی امی کا آخری وقت تھا، یعنی اسی دن وہ فوت ہوئی شام کو، تو کہتی ہیں صبح جب وہ اٹھی تو مجھے کہتی ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، مگر یہ کہ یہ ڈاکٹر نے جو مجھے دوائیاں دی ہیں اس سے بار بار نا میری آنکھیں بند ہو جاتی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کہا اچھا امی جی میں پڑھتی ہوں نا نماز، تو اونچی اونچی پڑھوں گی تو آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں پھر ساتھ ساتھ پڑھتی گئی اور امی میری اشاروں سے مجھے فالو کر رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کرنا، جیسے خاص طور پہ جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ ان کو جیسے تھوڑی پھر بے چینی ہوتی ہے اس وقت، تو اس وقت پہ یہ کہ نہیں آپ مریض ہیں چھوڑیں، آپ کو نہیں اللہ کا ذکر کر لیں، نہیں آپ ان کو ضرور فیسیلیٹیٹ کریں۔ وفات سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت میں یعنی مرض کے 13 یا 14 دن کی مدت کے بعد قدر بہتری جب آپ نے محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر نماز ظہر کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان میں ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا پیچھے نہ ہٹے، اور لانے والوں کو فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے لگے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی طرح کھڑے کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پیروی کرنے لگے، اور تمام صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہم کی تکبیر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ فالو کر رہے تھے اور صحابہ ان کو فالو کر رہے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 لوگ ان کو پکڑ کر لے کے گئے مسجد میں، تو اس سے پھر یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی جیسے پڑھنا چاہے تو ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت و پاکیزگی کا حالت نزع میں بھی اتنا ہی خیال تھا جتنا کہ اپنی حیات مبارکہ میں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل آخری دن اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کے علاوہ جو آخری عمل فرمایا وہ مسواک کرنا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیماری کی سختی میں اپنے اوپر ٹیک دیے ہوتی تھی۔ اتنے میں عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے بھائی ایک تازہ مسواک لیے ہوئے آئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کیا یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر تراشی، اپنے دانتوں سے اسے نرم کیا، پھر پانی سے صاف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح سے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہی پھر دوبارہ جو بات آ جاتی ہے نا، وہ کیا ہے کہ کمفرٹ لیول اور انڈرسٹینڈنگ۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں پسند ہیں، کیا ان کی لائکس ہیں، کن چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے مسواک دیکھی تو انہوں نے فوراً پھر ان کی وہ بھی خواہش پوری کی۔ اب یہ کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو، جس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو، وہ کیسے ایسی چیزیں سمجھ سکتا ہے نا۔ پھر آخری دم حالت زیادہ نازک ہونے کی وجہ سے
قریب المرگ کو خود ذکر اذکار کی ہمت نہ ہو تو اس کے قریبی عزیز کو اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے معوذات اور مسنون دعائیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے. یعنی ایک اور ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جیسے ایک ٹائم آتا ہے نا موت کا، جب بالکل انسان کوئی رسپانس نہیں دے رہا ہوتا نا، لیکن ہم تھوڑی تھوڑی لائٹ سی بریدنگ بھی ہو رہی ہوتی جس سے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی جان نہیں نکلی، تو اس وقت کیا کریں کہ آپ خود دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اور پھر اس وقت جیسے اس پہ دم بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پہ معوذات. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل انہیں اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی، اور معوذات سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی جاتی، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر یعنی پاکیزہ جسم پر پھیرتی جاتی. پھر آخری کلام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک کٹورا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور منہ پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کی ان سختیوں سے گزرے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ یعنی اپنی بلند ذات سے ملا دے. یعنی آخری جو الفاظ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یہ تھے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے. وقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں تکلیف کم ہونے کا تصور نہیں کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر اس وقت عمر مبارک 63 برس تھی، یعنی 63. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس چیپٹر میں جو مینلی ہم نے ساری گائیڈ لائنز دیکھی، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خود یہ ساری دعائیں یاد ہوں، اور جب ہمارا وقت آئے آخری وقت آئے تو ہم ان دعاؤں کو مانگیں. اور اسی طرح اگر ہم کسی کے پاس ہیں تو اس کے پاس بھی اللہ کا ذکر، اور پھر آپ دیکھیں ایک وقار کے ساتھ شور و غل نہ کرنا، اور وہ آخری وقت ایسا ہو کہ انسان اللہ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں اس دنیا سے جائے. جی ہاں بالکل، یہ جو دعا ہے یہ ابھی بھی ہم مانگ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. یعنی یہ ساری دعائیں انسان اپنی زندگی میں بھی مانگ سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آخری وقت میں دعائیں کب یاد آتی؟ جب عام زندگی میں بھی وہ حصہ ہوتی ہے نا ہماری روٹین کا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اب فوراً ہمارے منہ سے یہ الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر ان دعاؤں کو مانگتے رہتے ہیں، یہ ہماری روٹین کا اور ہمارے اذکار کا حصہ ہے. اسی طرح جب ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت مانگنی ہے، رحمت مانگنی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے، یعنی اپنے ساتھ ملا لے، اپنے پاس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں تکلیف کم ہونے کا تصور نہیں کیا. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ نا کسی کی موت کا جب مشکل وقت دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہاں یہ بڑا خراب آدمی تھا، اس نے ایسے کیا، اس کے ایسے اعمال تھے، اس لیے ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں کسی کو بھی ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ کسی کے بارے میں بھی ججمنٹ دیں
کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے کہا کہ ان کی جو امی ہیں وہ بہت ماشاءاللہ نیک تھیں اور نیک ہیں، جیسے ابھی بھی زندہ ہیں وہ. مگر یہ ہے کہ اور کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری امی نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. اور پھر کہتی ہیں کہ ہر وقت جیسے ارذل العمر اور ان چیزوں سے وہ پناہ کی دعا مانگتی تھیں، لیکن اب وہ اتنی زیادہ بیمار ہیں، اتنی زیادہ تکلیف میں ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی مطلب وہ نا تھوڑا سا ان کی بیٹی ڈاؤٹ میں ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی عبادت اور دعاؤں کے باوجود بھی میری امی ان چیزوں سے گزر رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ جانتا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کی عبادات دیکھ کے کہیں کہ ہاں اس پہ کبھی کوئی مشکل نہیں وقت آئے گا، اور کسی کو اللہ سے دور دیکھ کے ہم کہیں کہ ہاں یہ تو جہنم میں جائے گا. نہ تو ہم کسی کے جنتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے، نہ ہی جہنمی ہونے کا. یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزع کی کیفیت تھی، ایک مشکل وقت آیا تھا، موت جس وقت آئی ان کی تو ایک مشکل وقت تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایمان والے پر یہ مشکل وقت آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی پرانی باتیں دہرائیں اور یہ کہ اس لیے جان نہیں نکل رہی کہ اس نے یہ کیا ہے، اس لیے جان نہیں نکل رہی کہ اس نے وہ کیا ہے، وہ وقت دعائیں مانگنے کا، اپنے لیے بھی دعائیں مانگے موت کی آسانی کی، اور وہ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے اس کے لیے بھی دعائیں مانگے. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.